السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب، الا امانیہ سوائے آرزوئیں، و انہم اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تخمین پر چلے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امی کا لفظی مطلب قرآن مجید میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن یہاں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جاہل ہیں، ان میں سے بعض اگرچہ PhD ہوں گے لیکن انہیں قرآن کی الف ب ت نہیں آتی، دین کے مبادی تک سے وہ ناواقف ہیں۔ چنانچہ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہماری اکثریت ویسے ہی بغیر پڑھی لکھی ہے، تو اب انہیں دین کا کیا پتہ۔ وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر، کوئی بریلوی ہے تو بریلوی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث علماء پر اعتماد کرے گا۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے فرقے کے علماء پر اعتماد کرے گا، یعنی کہ اپنا، اب علماء اگر غلط بات بھی کر دے گا تو اس پہ یقین کریں گے، بھئی یہ ہمارے فرقے کا بندہ، اس نے جو بھی کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا۔ اب امیوں کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ایسے لوگ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، بس اپنی کچھ خواہشات اور آرزوؤں پر تکیہ کیے ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم علماء پر یقین رکھنے، اپنے فرقے کے علماء پر یقین رکھیں، ہم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں خود قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں خود ترجمہ پڑھنا چاہیے، کسی علماء کا سہارا لیں کیوں؟ ہم کسی کا سہارا لیں، ہم خود قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ یہود کو ایک یہ زعم تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اس کے بیٹوں کی مانند چہیتے ہیں، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہمیں تو جہنم میں تھوڑے عرصے کے لیے داخل کیا جائے گا، پھر ہمیں وہاں سے نکال لیا جائے گا، ہم ان کی امانی ہیں۔ امنیت ان کہتے ہیں بے بنیاد خواہش کو، امانیاس کی جمع ہے۔ اس کی تعبیر کے لیے انگریزی لفظ ہے وشفل تھنکنگز، یہ اپنی ان بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سارے جی رہے ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس محض وہم و گمان اور اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علماء، کسی فرقے کے علماء کی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ہم قرآن خود پڑھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ ہر فرقے کے علماء اپنے مقصد کی بات اپنے طور پر بیان کرتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم خود قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔